علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا۔ وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا۔ وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، حق سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، اس کا فضل اور احسان ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت کی عافیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات کے مختصر سے حصوں کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے، بلکہ ساری کی ساری انسانیت کے لیے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں، کچھ کرنے کے کام بیان فرمائے ہیں کہ کچھ کام ہیں ایسے جو تم نے کرنے ہیں، تمہارے اوپر لازم ہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری اور اہم چیز یہی ہوگی، اور وہ کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت جو اس کائنات کے بنانے والے ہیں، انہوں نے سب سے اہم کام میرے اور آپ کے لیے اور کائنات کی تمام تر مخلوقات کے لیے یہ رکھا کہ اس بنانے والے رب العزت کی معرفت اور پہچان یہ ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ یعنی مجھے پتہ ہو کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میری ابتدا کیا ہے، میں کن کن مراحل سے گزروں گا، اس کے بعد میری انتہا کیا ہے، اور میرے انتہا جو ہو جائے گی اس دنیا کی زندگی میں، اس کے بعد جب ہم اس دنیا سے اپنے کسی جیتے جاگتے شخص کو جب وہ انتقال کر جاتا ہے تو ہم اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اس کو لے جا کر مٹی میں ایک قبر کھودتے ہیں، اس کے اندر وہاں پر منتقل کر دیتے ہیں، اور اس کے سپرد کر کے اوپر بھی مٹی ڈال کر ہم واپس آ جاتے ہیں۔ اور ایک جملہ ہے جو اس موقع پر پڑھا جاتا ہے: انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جس کا ترجمہ ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم سب اللہ کا مال ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اور ہم سب کو اسی اللہ کی طرف واپس لوٹ کر چلے جانا ہے۔
یعنی انسان کو پتہ ہو کہ وہ آیا کہاں سے ہے، اس کو پتہ ہو کہ میں جو مراحل سے گزر رہا ہوں کیسے مراحل سے گزرنا ہے، اس کو یہ بھی خبر ہو میں نے جانا کہاں ہے۔ یہ راجعون کا لفظ بتاتا ہے کہ واپس لوٹ کر جانا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ آئے بھی اللہ کی جانب سے تھے، اللہ کے خزانوں میں روحیں ساری جمع تھیں، وہاں سے اللہ نے اپنے اپنے وقت پر مجھے اور آپ کو بھیجا۔ ہم نے یہاں جتنی ہماری زندگی تھی وہ گزاری، اس کے بارے میں بھی احکامات ہیں کہ وہ کیسے گزارنی ہے۔ بہرحال وہ گزاری اور گزارنے کے بعد دوبارہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ معاملہ رہ گیا صرف یہ درمیانے وقت کا، اس لیے کیونکہ میں اور آپ اچھی طرح سمجھتے اور جانتے ہیں نہ اس دنیا میں کوئی شخص اپنی مرضی سے آتا ہے، نہ کوئی شخص اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ آنے کا وقت بھی اسی اللہ کی طرف سے مقرر، جانے کا وقت بھی اسی اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر۔ یہ جو درمیان کا وقت ہے یہ اصل میں امتحان گاہ ہے، دار الامتحان ہے۔ اسی امتحان کو گزارنے کے لیے ایک تیاری ہے۔ وہ تیاری ہوتی کیسے ہے، یا اس تیاری کی بنیاد کیا ہے، یا یوں کہہ لیجئے اس تیاری کا پہلا سوال کیا ہے، تو وہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم نے وہ بنیاد سے صحیح چیز سمجھنا شروع کر دی تو ہم بقایا ساری زندگی بھی درست طریقے سے گزار کر اللہ رب العزت کے ہاں اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں پیش کر پائیں گے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز کیا؟ اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے انسانوں اور جنات یعنی کل کائنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ جو طائف میں مدفون بھی ہیں، وہاں ان کا مدرسہ بھی قائم تھا اور مفسر قرآن کہلاتے ہیں، وہ اس کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں اَيْ لِيَعْرِفُونَ، اللہ نے انسان اور جنات کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ گویا پہلی بنیاد یہ ہے کہ اس دنیا میں آیا ہوں، مجھے رزق دینے والی ذات کون ہے مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے، میری زندگی کس کے اختیار میں ہے مجھے پتہ ہونا چاہیے، میری موت کا مالک کون ہے مجھے خبر ہونی چاہیے، میری خوشی اور غمی کا مالک کون ہے مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں میرے علم میں ہونی چاہیے۔ تو یہ میرا پہلا سوال ہے جو اس کا جواب میں نے جان لیا، یا پہلی بنیاد ہے جس کے اوپر میں زندگی ساری بسر کر سکتا ہوں اور میں درست زندگی بسر کروں گا۔ اس کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے۔ سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کی معرفت سب سے پہلی بنیاد۔ ایک انسان اس دنیا میں رہتا ہے اور ساری نعمتیں حاصل کرتا ہے، اس کو اللہ رب العزت رزق بھی دیتے ہیں، اس کو اللہ پینے کے لیے پانی بھی دیتے ہیں، اس کو اللہ جل شانہ رہنے کے لیے مکان بھی دیتے ہیں، اس کو اللہ رب العزت نے آنے جانے کے لیے سواری بھی مرحمت فرمائی ہوئی ہے، اس کے پاس اپنے پہننے کے اچھے کپڑے اور لباس بھی ہے، اس کے پاس روزگار بھی ہے، اس نے شادی کی، اس کی شادی بھی ہو گئی الحمدللہ، اور اللہ نے اس کو اولاد بھی عطا فرما دی ہے۔ گویا ایک نعمتوں کا انبار ہے جو اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرما دیا، اور یہ اپنی 40 سال زندگی، 50 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ اس کو ان 60 سالہ زندگی میں یہ ساری نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود، 3 وقت کھانا بہترین لذیذ کھانے کے باوجود، اپنے گھر میں سکون سے آرام سے صحت کے ساتھ رہنے کے باوجود یہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ مجھ پر یہ انعامات کر کون رہا ہے، وہ کون سی ہستی ہے جو کہ میرا اتنا خیال رکھتی ہے، وہ کون سی ہستی ہے جس نے مجھے پیدا کیا تو لولا لنگڑا پیدا نہیں کیا،
آنکھوں سے اپاہج پیدا نہیں کیا۔ میں جیسے پیدا ہوا میری آنکھ کام کر رہی تھی، میں نے اس آنکھ سے ساری زندگی دیکھا ہے، علم حاصل کیا ہے، اس سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ نے مجھے گونگا پیدا نہیں کیا، میں نے 60 سالہ زندگی میں اتنے الفاظ بولے ہیں کہ جن کی تعداد کروڑوں کو بھی تجاوز کر گئی ہوگی۔ میں نے اس زبان کے ذریعے سے پتہ نہیں کتنے کام کیے ہیں، یہ میں نے کان کے ذریعے سے بے تحاشا چیزوں کو سنا ہے، میں نے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ یہ کان اور یہ آنکھ اور یہ ناک اور یہ زبان اور یہ میرے ہاتھ اور پاؤں، یہ دینے والی ہستی کون تھی؟ مجھے اس کی معرفت ہی نہ حاصل ہو سکی۔ تو مجھ سے بڑا کم نصیب اور بدقسمت انسان اس کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا، سب سے پہلے تم دنیا میں آئے ہو تو اس بات کے سوال کا جواب تلاش کرو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کس نے بھیجا ہے، تمہارا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر سب سے پہلا ستون یہ اللہ کی ذات کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ، وہ ایک ہے اور وہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور پیغمبر ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، سفر کا مہینہ آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم مسلمانوں نے جس طرح اپنے بقایا کاموں میں خوب کوتاہی کر رکھی ہے، ایسے ہی ہم نے اپنے دین کے معاملات میں بھی بہت کوتاہی کر رکھی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہر سال میری زندگی میں آتا ہے، اگر میری زندگی اس وقت 40 سال ہے تو 40 مرتبہ یہ آیا۔ چلو پہلے 5-6 سال میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہوش کے نہیں تھے، تو بقایا 33-34 سال میری زندگی میں آیا، اور یہ آ کر مجھے ہر دفعہ ایک پیغام دیتا رہا، اور وہ پیغام کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کلمے کا دوسرا جزو ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو، اس کو اپنے دل کے یقین میں اور دل کی گہرائیوں میں بٹھا لو، اور تمہاری زبان سے بھی اس کا اقرار ہونا چاہیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول ہیں، میں ان پر ایمان لے کر آتا ہوں، اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بے تحاشا حق ہیں۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایمان لے کر آنا۔ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس ربیع الاول میں ہم جب بھی ربیع الاول آتا ہے ہم اپنے اپنے طور پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ دین کے بھی مطابق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اپنی سوچ، اپنے مزاج اور اپنے رواج کے مطابق کرتے ہیں۔ اس مرتبہ ہم نے پہلے سے اس موضوع کو انشاءاللہ مطالعے کے لیے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے تحاشا حقوق ہیں، ایک ایک جمعے میں ایک ایک کو سامنے لے کر چلیں گے، کم از کم 5-6 حقوق تو ہمارے سامنے آنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ سب سے پہلا حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ دوسرا حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اور محبت بھی کس درجے کی کرنا یہ بھی انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ کس قدر محبت ہونی چاہیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پہ پانی کا پیالہ وہ نوش کرنا، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں بٹھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سارے عالم کے سامنے رکھنا۔ دیکھو یہ ہے ہمارے پیارے نبی جناب سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی
اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا بہترین دین اور سیرت مبارکہ، آؤ ساری انسانیت آئے اور اس پر عمل کرے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی ان کے قدم کو چومنا شروع کر دے گی۔ تو یہ ایک ایک جمعے میں انشاءاللہ ایک ایک چیز کو الگ الگ رکھیں گے۔ آج کی جو بات ہے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایمان لے کر آنا، اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں 2-3 مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف کروایا گیا وہ کیا کروایا گیا۔ ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کسی خاص علاقے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو کسی خاص قوم کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ جیسے پہلے انبیاء علیہ السلام خاص علاقے کے لیے تشریف لاتے، خاص قوم اور قبیلے اور ایک جگہ کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، ایک خاص زمانے تک ان کی نبوت چلا کرتی تھی، پھر اگلے نبی آتے تو ان کی نبوت کا زمانہ شروع ہو جایا کرتا تھا۔ اے نبی علیہ السلام آپ سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کا زمانہ آپ کے بعد قیامت تک کا زمانہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا زمانہ ہے۔ آپ کے لیے جو سامنے میدان لوگوں کا ہے وہ کوئی ایک خاص قوم نہیں ہے، ایک خاص قبیلہ نہیں ہے، بلکہ الا کافۃ للناس، دنیا جہان کے انسان جہاں کہیں بستے ہیں ان کی کامیابی آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے اور ان کی غلامی اختیار کرنے کے اندر اللہ نے پوشیدہ رکھی ہے۔ آج ہم سنتے ہیں نئی نئی خبریں، چاند کے اوپر ہم پہنچ رہے ہیں، اس لیے علماء مفسرین نے فرمایا کسی وقت میں ایسا زمانہ آ جائے کہ صرف اور صرف زمین پہ نہیں بلکہ ہم انسانوں کی آبادی کسی اور جگہ پر بھی بس جائے، چاند پر جائیں، اتنی کثرت سے جائیں کہ وہاں پر باقاعدہ زندگی کے آثار پیدا ہو جائیں اور وہاں جا کر کالونیاں بس جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ اس زمین کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، فرمایا للناس، جہاں کہیں انسان بسے گا آپ کی نبوت اور رسالت وہاں پر بھی اس کے اوپر ماننا لازم اور فرض ہوگا۔ اتنے عالمی نبی بنا کر اللہ نے بھیجا، ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا پتہ ہی نہیں، ہم اپنے طور پہ جھنڈیاں بھی لگا لیں گے، اپنے طور پہ ہم لوگ جو ہے وہ پہاڑیاں بھی بنا لیں گے، اپنے طور پہ ہم مختلف کام کر لیں گے، لیکن اصل کام کی طرف نہیں آئیں گے۔ اس مرتبہ یہ ربیع الاول آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالی العزیز ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے، ہم اس پیغام کو سمجھیں گے جو اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھ تک پہنچایا، آپ میں سے ہر ایک کی طرف پہنچایا ہے، ہر ایک اس کا مخاطب ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا جہان کے لوگوں، لہذا اس کے اندر مسلمان جو ہیں یہ تو آ ہی گئے، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ نصرانی ہیں، وہ مشرکین ہیں، سب کو خطاب فرمایا اے دنیا جہان کے لوگوں، تم اپنی فلاح اور کامیابی کو سمجھو، اور وہ یہ ہے کہ میں محمد الرسول اللہ تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، لہذا تم مجھ پر ایمان لے کر آ جاؤ۔ بنیادی چیز ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ سب سے پہلا حق ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہوگا، مطلب یہ ہوگا کہ ایمان لانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اور نبی اور رسول ہوتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں، وہ ہوتے کون ہیں، وہ امت کے سب سے اعلیٰ ترین افراد ہوا کرتے ہیں۔ اس بات پر متفق ہے اور اجماع ہے سارے علماء، محدثین، مفسرین، ساری امت کا اس پہ اجماع ہے کہ اللہ رب العزت امت میں سے جب کسی نبی کا خود انتخاب فرماتے ہیں تو وہ
ہر ایک اعتبار سے ساری امت میں, ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور اولا شخص ہوتا ہے, اللہ رب العزت اس کا انتخاب فرماتے ہیں. اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, اللہ فرماتے ہیں ہم تو خود انتخاب کرتے ہیں. یہ رسول کا درجہ ایسا نہیں ہے, نبوت کوئی ایسا منصب نہیں ہے جو انسان خود محنت کر کے حاصل کر لے. اللہ کا ولی تو انسان بن سکتا ہے, کتب اور ابدال بھی بن سکتا ہے, عالم بھی بن سکتا ہے, مفتی بھی بن سکتا ہے, محنت کر کے حاجی نمازی بھی بن سکتا ہے, لیکن یہ جو منصب نبوت ہے یہ اس اللہ رب العزت کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ تو اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہتے ہیں خود عطا فرماتے ہیں. چنانچہ نبی اور رسول جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں وہ اعمال کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں, اخلاق کے اعتبار سے کائنات میں سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں, شکل صورت حسن و جمال سے ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں. اللہ سب سے اعلیٰ شخص کا انتخاب فرماتے ہیں, یہ ہے اس قابل جو میرا پیغام میری امت تک پہنچا سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے اعلیٰ اور اولا ہیں. یوں بھی کہا گیا بعد از خدا بزرگ توئی, قصہ مختصر, اللہ کے بعد اگر کسی شخص کا درجہ رتبہ ہے تو وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ سب سے پہلا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور فرمایا کہ یہ نبی اور رسول ایک پیغام لاتے ہیں اللہ کا, ان کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہوا کرتی ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کی. اور جس نے جھگڑا کیا ان کے ساتھ, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اللہ فرما رہے ہیں جس نے وقت کے نبی کے ساتھ جھگڑا کیا, اس کے ساتھ لڑائی کی, اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ایسا ہے جیسے اللہ پر ایمان لانا. یہ نہیں ہو سکتا ایک آدمی کہے میں لا الہ الا اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا. یہ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہوا. اس کے اوپر لازم ہے جہاں پر وہ اللہ کو مانتا ہے وہیں پر اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا پڑے گا. لہذا سب سے پہلا حق ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دی کہ پہلا حق جو ہے وہ تو ہم ادا کر رہے ہیں کہ ہم سب اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں. ہم اس پر اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ہی فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. زندگی گزارنے کے لیے بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اور اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, زبان سے اس کا اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا, یہ دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں تو ایمان مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا حق جو ہمارے ذمے ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی محبت, اس کو انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہم مطالعہ کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں مکمل دین کے احکامات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعلان پچھلی دفعہ بھی کیا تھا, انشاءاللہ 12:25 پہ ہم کوشش کریں گے اپنے اس بیان کو شروع کر دیں تاکہ پوری اور مکمل بات ہمارے سامنے آ سکے. جزاک اللہ.